بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ اہل جفا، اہل بدعت نے لوگوں کو قرآن و حدیث کے علم سے دور کرنے کے لیے جو مختلف راستے اختیار کیے، قرآن و حدیث کے علم کی شان گھٹانے کے تعلق سے مختلف واقعات گڑھے، اقوال بنائے، وہیں انہوں نے علوم شریعت کے ایسے افراد جن کو شریعت اور دین میں معتبر لوگوں کی گواہیوں کے ساتھ ساتھ ان کے کارناموں کے ذریعے سے امامت کا درجہ حاصل ہے، ان کو نشانہ بنایا تاکہ دین اور اسلام کی سچی خدمت کرنے والوں کو بھی مجروح کیا جائے اور لوگ ان کی شخصیت کے تعلق سے تذبذب میں مبتلا ہو جائیں اور ان کی تعلیمات سے، ان کے علم سے استفادہ ترک کر دیں۔ چنانچہ ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے پچھلے درس میں انہوں نے دکتور صادق نے جس کا ذکر کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، میں نے ان کی علمی شان کا کچھ حصہ بتانے کی کوشش کی۔ ان کے اس مقام کو سامنے رکھیے اور اب دیکھیے کہ یہ اہل جفا نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے کیا کہا۔ یہاں بطور نمونہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی شامل ہیں جن کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا۔ اساء الادب معہ، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ سوء ادب والا رویہ اختیار کیا، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی والی بات کہی اور رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ایک واقعے کا ایک ٹکڑا نقل کر کے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں جو جملہ استعمال کیا گیا کہ اثقل کا عقل الشہوات، امام احمد سے کچھ صوفیوں نے مخاطب کر کے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو شہوات کے کھانے نے، عقل کا ترجمہ کھانا، شہوات کے حصول، شہوات کی بھوک نے، کھانے نے آپ کو بوجھل بنا دیا، بھاری بنا دیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں بعد ان کذبوا علیہ انہ اذعن لعلوم الصوفیہ، بعد اس کے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھا، یہ جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے صوفیوں کے علوم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اذعن لہو، مطیع و فرما بردار ہونا، کسی کے سامنے فروتنی اختیار کرنا، مطلب پستی اور خشوع، عاجزی یا اقرار کرنے کے لیے جیسے آدمی کوئی کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اذعان۔ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علوم صوفیہ کے سامنے اذعان یعنی فروتنی اختیار کی، اس کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اس کی عظمت کو گویا مان لیا۔ یہ جھوٹا الزام بھی امام احمد بن حنبل پر باندھا اور اس کو باندھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ان کا جو خطاب تھا کہ آپ کو شہوات کی بھوک نے آپ کو بوجھل کر دیا۔ چنانچہ نبہانی جامع کرامات الاولیاء نامی اپنی کتاب میں، جس کا تذکرہ کئی بار گزر چکا، ایک واقعہ نقل کیا جس کی نص اور عبارت یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَبَلَغَنَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ مَا أَذْعَنَ لِلصُّوفِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ لَهُ أَبُو حَمْزَةَ الْخُرَاسَانِي جَمَاعَةً مِنَ الْفُقَرَاءِ الطَّيَّارَةِ۔ یہ کہہ رہے کہ نبہانی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی، اب ہمیں پہنچی، ہو گئی بات سند پہنچی، کوئی سند نہیں، ہمیں یہ بات پہنچی کہ امام احمد بن حنبل نے صوفیت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اذعان نہیں کیا، مطلب صوفیت کے سامنے نہیں جھکے، اس کو قبول نہیں کیا، مگر اس کے بعد کب قبول کیا انہوں نے کہ ابو حمزہ خراسانی نے فقرائے طیارہ یعنی اڑنے والے صوفیوں کی ایک جماعت، اڑنے والے فقراء جب یہ کہتے ہیں فقیر اور فقراء تو ان سے مراد ان کی جماعت کے صوفیہ ہوتے ہیں، اور طیارہ اڑنے والے یعنی ہمارے ہاں طیارہ آج کل ہوائی جہاز کو بھی کہا جاتا ہے، تو اڑنے والے صوفیوں کی ایک جماعت، یہ پرواز والے تھے، پرواز ان کی صفت تھی گویا، سپرمین کی طرح۔ تو ابو حمزہ خراسانی نے ان کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس صوفیہ کی ایک جماعت بھیجی جو ہوا میں اڑنے والی تھی۔ فنزلوا علیہ فی اللیل من دور القاعہ، کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے صحن کے ایک حصے میں
ہاں یہ اڑنے والے فرشتے صوفیہ فرشتے کہہ رہا ہوں، ہاں یہ اہل تصوف یا فقراء آئے اور وہاں انہوں نے لینڈنگ کی ایک صحن میں، وہاں یہ اترے، نزول کیا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، لینڈنگ کی، ہاں فتحادثوا مع الامام احمد طویلا، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے امام احمد سے لمبی گفتگو کی، محادثہ بات چیت، کلام، تبادلہ خیال، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے لمبی چوڑی بات چیت کی فی احوال اہل الطریق، ہاں اہل طریق کے حالات کے سلسلے میں، یہ طریقت و سلوک صوفیت کے راستے کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ہاں ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لمبی بات چیت کی، مذاکرات کیے، ہاں وَأَظْهَرُوا لَهُ عُلُومًا وَمَعَارِفًا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ہاں اور انہوں نے امام احمد کے لیے ایسے علوم اور معارف ظاہر کیے جسے انہوں نے اس سے پہلے سنا نہیں تھا۔ ایک طرف یہ انتہائی جاہل، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، غیر ضروری قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب بات کرتے ہیں تو اجمالی طور سے ایسی بات کرتے ہیں کہ امامان دین بھی ایسی چیزیں نہیں جانتے تھے جو یہ جانتے ہیں، ہاں یہ خالی خولی بکواس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقام، ان کی علمی حیثیت، ان کی کتابیں، ان کے دور کے لوگ جو ان سے سوالات کرتے تھے، دین کے بارے میں جو گہرے معاملات جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس میں امام احمد بن حنبل کے جو جوابات ہیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ کے جو بیانات ہیں، شاگردوں سے جو ارشادات ہیں، وہ حکمت کی باتیں غور کیجئے۔ یہ لوگ، ان کے بڑے بڑے امام جو ہیں اہل تصوف کے، کہیں آس پاس ان کے پیروں کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جماعت پہنچی۔ اب یہاں اس جماعت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ہوا میں اڑنے والے، ہاں یہاں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ معجزہ اور کرامت جو ہم مانتے ہیں تو اس میں بھی ایک تفصیل کا یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ معجزہ اور کرامت لوگوں کے اپنے اختیار اور پاور میں نہیں ہے، کہ ایک بزرگ ہیں اور ان کو اللہ نے ایسی شکتی اور پاور دے رکھی ہے، ان کو ایسے میٹر اور مشین دے رکھی ہے کہ بٹن دبائیں گے تو ہوا میں اڑنے لگیں گے، بٹن دبائیں گے تو آگ میں جو ہے چلنے پھرنے لگیں گے اور فلاں فلاں کام کرنے لگیں گے۔ یہ ان کے اختیار اور پاور میں اور ان کی مشیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ جب جس شخصیت پر چاہے جس کرامت کا مظاہرہ یا اظہار فرمائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے۔ آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوموں نے بعض مطالبات کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں بالکل صاف اور صریح ملے گا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر معجزات کا اور اپنے نیک بندوں پر کرامات کا اظہار فرمایا۔ یہ ان کی اپنی طاقت اور شکتی نہیں ہوتی، لیکن یہ اہل تصوف اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے ماحول میں بزرگان دین کے واقعات اور ان کی شخصیات کو جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تو تاثر یہ ہوتا ہے عوام میں کہ ان کے اپنے پاس اس طرح کی طاقت تھی کہ وہ جب جو چاہے کر سکتے ہیں، خرق عادت امور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہاں معمولات کے خلاف چیزوں کو اپنی طاقت سے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ربوبیت اور الوہیت والی طاقت گویا ان کے اندر۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، معجزات کے سلسلے میں بھی قرآن کا مزاج دیکھیے۔ حضرت موسیٰ نے معجزہ پیش کیا تو جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے، یہ مانا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی، جس کی نمائندگی اور جس کی توحید کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے، اس کی طاقت و قدرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اس کی قوت و طاقت کو اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کو مان رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں یہ طاقت ہے، یہ نہیں مانا۔ بہت اچھی طریقے سے یہ ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہو، اور میں اس کو کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگ میری زبان سے کئی مرتبہ سن، لیکن اس بات کو بار بار سن کے سمجھنے اور ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں، اگرچہ یہ جھوٹا ہی صحیح، لیکن ان جھوٹے واقعات میں جو ہمارے یہاں تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اڑنے لگے، وہ پانی پیر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، ہاں وہ ایسا کر گئے، وہ ویسا کر گئے، غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، ہاں یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ بزرگان دین اگر جذبات اور جوش میں آ جاتے ہیں، ہاں تو پھر کچھ بھی کر لے میں، ایسا کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ اور کوئی ایسا مانتا ہے تو اس نے توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و وہ معرفت کو جانا ہی نہیں ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے، جماعت نے اتر کر امام احمد بن حنبل سے اہل طریق کے احوال کے سلسلے میں گفتگو کی، اور پھر آگے جملہ کہہ رہے ہیں جو
اگر امام احمد کے اور ان کے دونوں کے حالات کو کوئی صاحب علم جانے گا تو یہ جملہ پڑھ کر ہنسے گا کہ امام احمد کو انہوں نے کچھ ایسے علوم و معارف بتائے، ان پر ظاہر کیے جسے وہ اس سے پہلے جنہیں انہوں نے سنا نہیں تھا۔ فاعترف بفضل اہل الطریق بعد ذلك، تو اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اہل طریق کی فضیلت کا اعتراف کر لیا۔ ہاں، انہوں نے پالا مار لیا، مناظرہ جیت لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے گویا اپنے آپ کو دبا لیا اور ان کی باتوں کو، ان کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔ ثم لما اراد الانصراف، اب بات چیت کرنے کے بعد جب اپنی بات منوا لی اس واقعے کے مطابق، اب جب وہ جماعت طیارہ، اڑنے والی جماعت، یہ جب واپس لوٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا، واپس چلنے لگے، تو قالوا له یا احمد تر معنا فی الہوا، اے احمد ہمارے ساتھ آپ بھی ہوا میں اڑیے، پرواز کیجئے، اڑان بھریں۔ کیا وہ ٹیک آف، اور کیا وہ ٹیک آن، پرواز بھرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ اڑیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواباً کہا فقال لا اطیق، میری طاقت نہیں ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ اڑ نہیں سکتا۔ فقالوا قد اثقلک اکل الشہوات، وہی جملہ جو گستاخانہ ہے کہ انہوں نے، اس جماعت نے امام احمد کو کہا کہ آپ کو شہوتوں کو، شہوات یعنی خواہشات نفس کے کھانے نے، خواہشات نفس کی جو بھوک ہے یا اس کی تڑپ ہے، اس کی بھوک مٹانے کا جو چکر آپ نے گویا دنیا داری میں آپ پڑے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس چیز نے آپ کو بھاری اور بوجھل بنا دیا، اس کی بنیاد پر آپ اس لائق نہیں رہ گئے کہ ہماری طرح ہوا میں اڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، صحابہ کرام کے اندر یہ طاقت تھی کیا؟ تابعین میں تھی؟ ہاں، امام احمد بن حنبل سے یہ کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ جب نہیں اڑ سکتے، کہا کہ آپ کو جو دنیا کی خواہشات ہیں اس کی پورا کرنے کے چکر میں دھن نے آپ کو بھاری بنا دیا، آپ اڑ نہیں سکتے۔ ثم صعدوا من صحن الدار نحو السماء، پھر اس کے بعد گھر کے صحن سے آسمان کی طرف یہ اڑ چلے، پرواز کر بیٹھے، اڑان بھر لی۔ ہاں، وَهُوَ ينظر، اور امام احمد بن حنبل ان کو دیکھتے رہے۔ یہ جامع کرامات الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ اب اس میں آپ ایک طرف دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل جیسے امام دین، مسلمہ شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ عام آدمی جب اس قسم کے واقعات پڑھے گا تو ان کی نگاہ میں امامان دین کی شخصیت ہی نہیں، ان کی خدمات کا بھی درجہ گھٹے گا، اور انہوں نے ایسی خدمات جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو قرآن و حدیث کی اہمیت، علوم شریعت کے سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، ان کو غیر اہم سمجھ کے اس کو ترک کرے گا، اور یہی ان کا مقصد بھی ہے۔ آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں مقصد کو۔ ہاں، دوسری طرف اہل تصوف کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ عام آدمی جب اسے پڑھے گا تو قرآن حدیث کو پڑھانے والے محدثین، علماء، فقہا، ان لوگوں کا درجہ ان کی نگاہ میں گھٹ جائے گا، حیثیت ختم ہو جائے گی، اور اہل تصوف، اہل حال اور یہ جو عبادت ریاضت کرنے والے دکھاوے کے دیندار، ان کی اہمیت ان کے نزدیک بڑھ جائے گی، اور ان کے راستے اور طریقت پہ چلیں گے۔ یہی ان کا مقصد ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگے تبصرہ کیا وَالسِّرُّ فِي تَنفِيرِ الصُّوفِيَّةِ مِنْ عُلُومِ الشَّرْعِ بِعَامَّةٍ، کہہ رہے ہیں کہ علوم شریعت کا سے عام لوگوں کو متنفر بنانے کی جو صوفیہ کی کوشش ہے، اس کا راز، اس کا بھید کیا ہے کہ معاف کیجئے، بعامہ عمومی طور سے، یعنی شریعت کے جتنے علوم ہیں ان علوم کو عمومی طور سے ان سے نفرت دلانے، اور علم حدیث اور علم حدیث کے رجال، امامان دین کو سے نفرت دلانا بطور خاص، یعنی عام طور سے تمام علوم شریعت سے اور خاص طور سے علم حدیث اور محدثین سے لوگوں کو نفرت دلانے کا جو سر اور بھید ہے وہ کیا ہے؟ وہ عزل و اتباعہم و مریدہم عن نور الحق، وہ اپنے متبعین اور اپنے مریدین کو نور حق سے، قرآن و سنت کے حق والی روشنی سے الگ کرنا، دور کرنا ہے۔ الذی یکشف دجلہم، وہ علم حدیث و قرآن جو ان کے دجل اور دھوکے کو بے نقاب کرتا ہے اور ان کے جھوٹ کو جو ہے سامنے لاتا ہے، ہاں، جو ان کے جھوٹ اور دھوکے کو، فریب کو بے نقاب کرے، اور اس بات کو واضح کرے کہ یہ جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے خلاف ہے۔
تو قرآن و حدیث سے دور کرنے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ اس طریقے سے جب لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے دھوکے کو پکڑ نہیں پائیں گے، ہماری بدعت، ہماری پیدا کی ہوئی بدعات، ہمارے جھوٹ کو پکڑ نہیں پائیں گے، یہ نہیں جان سکیں گے کہ ہم جو کچھ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور دین کے نام پر جس چیز کا ان کو عادی بنا رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے دین اور رسول کے دین کے خلاف ہے۔ یہ وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب علم سے کٹ جائیں گے، اور علم سے کٹ جائیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور ہمارے دھوکے میں ہمیشہ رہیں گے، دھوکے کا عام طور سے شکار بنیں گے۔ تو جو جاہل ہے وہی جو ہے فتنہ پرور لوگوں کا شکار اور نشانہ آسانی سے بنتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں اور فتنہ گروں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں، شبہات کے فتنے ہوں، شہوات کے، تو آپ سب سے پہلے علم حاصل کریں، قرآن اور حدیث کا صحیح علم، اور اس میں بھی صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا علم۔ یہ علم ہوگا تو آپ کو دنیا میں کوئی شخص گمراہ نہیں کر پائے گا، اور یہ علم نہیں ہوگا تو کسی بھی گمراہی کا اثر بہت جلدی آپ کے دماغ کی زمین جو ہے اپنے سطح پر جو ہے وہ برائی، شرک، بدعت، خرافات کی فصل اگا دے گی۔ چنانچہ آگے یہ کہہ رہے ہیں فہؤلاء الصوفیہ ينفرون الناس عن تعلم علوم الشریعت الاسلامیہ، چنانچہ یہ صوفیہ جو ہیں یہ لوگوں کو شریعت اسلامیہ کے علوم کو سیکھنے سے نفرت دلاتے ہیں، ان کو متنفر کرتے ہیں۔ التی یعرف بها مراد الشارع، وہ علوم شریعت جس سے شارع اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد جانی جاتی ہے، اور اس مراد کو جاننے اور سمجھنے کے بعد بندہ اس لائق ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی دلیل کی بنیاد پر بصیرت کے ساتھ عبادت کرے، بندگی اختیار کرے۔ یعنی قرآن و حدیث کا یا علوم شریعت کا حاصل کرنے کا یہ نتیجہ اور اصل مقصود ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقاصد کو سمجھے، اس کی مراد کو جانے، اور اس کو جاننے کے بعد جب اللہ کی بندگی اختیار کرے گا تو وہ علی وجہ البصیرہ علی بینۃ من ربی، اپنے پروردگار کی جانب سے دلیل اور بینہ کی بنیاد پر اس کی بندگی اختیار کرے گا، اندھا بہرا ہو کر نہیں۔ اور یہ اعلیٰ مقام ہے بندگی کا، اور یہ مقصود و مطلوب ہے۔ لیکن اس اعلیٰ مقام کے پیدا کرنے کے راستے میں، پہنچنے کے راستے میں ان صوفیوں نے علوم اسلامیہ سے لوگوں کو متنفر کر کے رکاوٹ ڈال دی۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں وفی الوقت نفسہ یدعون الناس الی من لم یأت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ریاضات اہل الہند و مجاہدات التعظیم۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن حدیث سے کاٹ رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ دو، مت پڑھو۔ علم حدیث کے مقابلے میں علم تصوف صوفیہ کا علم اہمیت رکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو لوگ حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ امامان حدیث ہیں، محدثین ہیں، ان کی بھی شان اور عظمت کو گھٹا دیا، ان کو غیر اہم قرار دے دیا، جیسے امام احمد بن حنبل کا یہاں نمونہ پیش کیا گیا بطور مثال۔ ایک طرف وہ علوم شریعت سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، دوسری طرف اب اس کے مقابلے میں دیتے کیا ہیں؟ سونا اور ہیرا چھین کر کانچ کا ٹکڑا، وہ بھی ایسا جو ضرور چبھنے والا ہے، جو ضرور نقصان پہنچانے والا ہے، جو زہریلا ہے۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں اسی نفس میں لوگوں کو دعوت ان چیزوں کی طرف دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ ایسی چیزیں اپنے مریدین اور متبعین کو بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف دوسرے مذاہب اور ادیان سے حاصل کی ہوئی غلط سلط باتیں ہیں۔ جیسے ہندوستان کے لوگوں کی ریاضتیں، یہ یہاں یوگ جوگ ہے نا، بیٹھ کے جو یوگا کے مختلف اعمال انجام دیتے رہے ہیں ہندوستانی لوگ، سنیاس لینے والے یا پہاڑوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر غاروں میں اور ادھر ادھر اپنشد اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، جو جوگ اور یوگ کا طریقہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کی جو ریاضتیں ہیں اہل تصوف نے اس سے مدد لی، اس کو سیکھا۔ وہ مجاہدات تعذیب، اسی طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے مجاہدات، اپنے آپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ایسی چیزوں کو اختیار کرنا۔ فمن امثلۃ ذالک، اب یہاں یہ جو دعویٰ کیا کہ قرآن و حدیث سے دور کر کے، قرآن و حدیث کے ماننے والوں سے دور کر کے کیا پیش کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو جو دوسرے مذاہب کی ایسی چیزیں لی گئی ہیں جس میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، غیر فطری اعمال انجام دینا، اور دوسرے مذاہب جیسے ہندو مذہب ہے، یونانی افکار ہیں، اور جین اور بدھ مذہب ہے، ان
باطل مذاہب کی طریقۂ عبادت اور ان کے مجاہدات کو اسلام کی رنگ میں پیش کر کے اپنے مریدین کو اس کی ترغیب دینا کہ انہیں اختیار کریں۔ قرآن حدیث اللہ کے نازل شدہ دین سے ہٹا کر باطل ادیان کے طریقوں کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ جو باطل طریقوں کی ریاضت اور ریاضات اور مجاہدات کا انہوں نے حوالہ دیا، اس کا بھی ایک لمبا باب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی 2.5-3 صفحے میں، ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فمن امثلۃ ذالک، ان مجاہدات غیر اسلامی ریاضات اور مجاہدات میں سے ایک ہے ما ذکرہ الشعرانی فی ترجمۃ ابی بکر الشبلی، کہہ رہے ہیں جسے شعرانی نے ابو بکر شبلی کے ترجمے اس کی سوانح کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ یہ شبلی کون ہے؟ یہ ابو بکر جحدر الشبلی خراسانی الاصل تھا۔ ہاں، یہ علوم صوفیہ میں اپنے زمانے کا ایک منفرد شخص، بے مثال شخص بن گیا۔ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں وکانت مجاہداتہ فی بدایتہ فوق الحد، کہ یہ جو شبلی صاحب تھے، ہاں ابو بکر شبلی، ان کے مجاہدات ابتدائی امر میں حد سے زیادہ تھے، قابل حد اور تصور سے بڑھ کر تھے۔ وکانا رضی اللہ یقول، وہ شبلی یہ کہا کرتے تھے کہ اب ان کی جو مجاہدات ہیں، ہاں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے جو مشقت میں ڈالتے تھے، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ابتدا میں یہ حد سے زیادہ تھا، فوق الحد کہہ رہے ہیں۔ تو ابتدا میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا، اکتحلت بالملح کذا و کذا لیلۃ لاعتاد السحر، کہ میں نے اپنی آنکھ میں، ہاں آنکھ میں نمک کا سرما لگایا۔ اکتحل سرما لگانا، ہاں تو آنکھ میں نمک لگایا، کس لیے؟ فلاں فلاں راتوں کو میں نے ایسی راتوں، اتنی راتوں کو میں نے آنکھوں میں سرما لگایا تاکہ میں رت جگے کا عادی بن جاؤں۔ السحر رات کو جاگنا، رت جگے کا عادی بن جاؤں، مطلب رات میں نیند آتی ہے تو نیند نہ آئے، سو نہ پاؤں، اس کے لیے میں آنکھوں میں نمک لگا لیتا تھا، نمک کا سرما، تاکہ آنکھ میں تکلیف ہو تو سو نہ پاؤں اور جاگنے کی عادت پڑے۔ فلما زاد الامر حمیت المیل وقت حمیت المیل وقت حلت بھی، جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا، یعنی نمک سے بھی اب وہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے کیا کیا کہ جو سرمے کی سلائی ہے، سلائی کو میں نے تپایا، گرمایا، جب خوب گرم ہو گئی تو گرم سلائی سے میں نے جو ہے اپنی آنکھ کو سرما لگایا، ہاں یعنی گویا چٹکا دیا، اس کو جلایا تاکہ سوزش کی وجہ سے میں جاگ سکوں۔ یہ طبقات الکبریٰ شعرانی کی جلد 1 صفحہ 89۔ ہاں دوسرا قول ان کا ہی نقل کر رہے ہیں، وقیل علی شبلی سے کہا گیا کہ مزقت ملبوسک والعید قد اقبلا، کہہ رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے، تم نے اپنا لباس پھاڑ پھوڑ ڈالا، مزقت ملبوسک، اپنا جو لباس ہے تم نے اس کو پھاڑ دیا، والعید قد اقبلا، جبکہ عید آ گئی ہے، ہاں والناس یتزینون، اب لوگ جو ہے زینت اختیار کریں گے، نئے نئے کپڑے پہنیں گے، اور آپ نے اپنا لباس پھاڑ دیا۔ تو کہا وانت ھکذا، جبکہ آپ اس حالت میں ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا قالا زینت الفقیر فقرہ وصبرہ علی فقرہ، کہہ رہے ہیں فقیر سے مراد صوفی، ہاں فقیر کی زینت اس کا فقر ہے، اور اس پر اپنے اس فقر پر صبر کرنا ہے۔ فقیر کی زینت اس کا فقر ہے اور اپنے اس فقر پر صبر کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اچھا بھلا کپڑا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو فقیر بتانے کے لیے اچھے کپڑے کو پھاڑ دے، یہ قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ عقل اور فطرت کے مطابق ہے؟ ہاں عام حالات میں انہوں نے حاشیہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کرنا خود ہی یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں اب جو چیز مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو کیا تقویٰ یہ ہے کہ اس نعمت کو آپ ضائع کر دیں؟ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کپڑا دیا ہے اور آپ ننگے رہیں، ہاں آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ اپنے آپ کو جو ہے مفلس و قلاش ظاہر کریں، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور کفران ہے۔ ہاں آپ کو اللہ نے علم دیا اور آپ جاہل بنے رہے، یہ کفران نعمت ہے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری یا اس کا ضیاع یہ ناجائز ہے شرعاً،
اب یہ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہاں فضیلت یہ بتا رہے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری کا مظاہرہ یوں کر رہے ہیں کہ جو کپڑا اللہ نے دیا اس کو پھاڑ دیا. ہاں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے عموم میں بھی اس کو دیکھیے تو یہ قرآن حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو جان بوجھ کر بلا وجہ بلا کسی فائدے کے تکلیف میں ڈالنا، یہ شریعت اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. یہ غیر اسلامی آپ دنیا میں دیکھیں. ہاں میں اکثر طلبہ میں یہ بات کسی دوسرے تناظر میں کہتا رہا ہوں کہ آپ دنیا میں دیکھیے کہ جن جن مذاہب میں لوگوں نے اپنے طور سے انسانی دماغ نے جب عبادت ریاضت کے طریقے تراشے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ اسلام کی حقانیت کا ایک بہت اچھا پہلو، زبردست پہلو ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اللہ کسی نفس کو اس سے اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما جعل اللہ فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں ڈالا، تنگی مصیبت نہیں ڈالی. تو یہ اللہ کے دین کی شان ہے کہ وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، بلا وجہ کی مشقتیں اس میں نہیں ہوتی. لیکن جب لوگوں نے انسانی دماغ نے کوئی بھی مذہب اور مذہبی عبادت ریاضت اور اللہ سے اپنے معبود سے تقرب کے طریقے گڑھے اپنے دماغ سے، تو عام طور سے اس میں ان کا یہی مزاج اور نفسیات نظر آتی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو ہم تکلیف دیں گے، جتنا زیادہ تکلیف دیں گے اتنا اونچا مرتبہ ہوگا، اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا بڑا اللہ سے ہمارا سودا ہوگا. آپ دیکھیں ہندو مذہب میں، جین مذہب میں اور دوسروں میں، یہ جن لوگوں نے عبادت و ریاضت کے لیے سنیاس لیا، رہبانیت اختیار کی، وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، کھڑاؤں پہنتے ہیں. ان کے یہاں سنیاسی کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں منوسمرتی اور ویدوں کی تعلیمات میں آپ ان کو دیکھیے کہ کوئی فصل خود سے کوئی چیز کھا نہیں سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، حلوہ نہیں کھا سکتا. ہاں اور جو ہے بیوی کے پاس نہ جائے، اگر شادی ہو جائے وہ پہلے گروہوں میں تو بیوی کے ساتھ ایسے رہے جیسے بھائی بہن کے ساتھ رہتا ہے. ہاں پھل اگر کوئی درخت کا والا پھل والا درخت دیجیے تو پھل توڑ کے نہیں کھا سکتا، ٹوٹا پھل خود سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کو لے کے کھا سکتا ہے. ہاں اللہ کی نعمت ہے لیکن استعمال نہ کرو. یہ ہے ان کے یہاں فلسفہ. اپنے آپ کو تکلیف دو، بال کاٹ سکتے ہو لیکن کاٹنے کی بجائے نوچو. سخت سردی میں چادر کو بھگا کر گیلا کر کے اس کو لپیٹ کر جو ہے بیٹھو. ہاں شدید دھوپ میں ننگے بدن کو اپنے جو ہے کیا ہے دھوپ میں اپنے آپ کو لے جا کے بیٹھو. ہاں بارش میں اس طرح اور فلاں اس طرح اپنے آپ کو اذیت دینا. عبادت کے لیے پیدل چلنے کے بجائے زمین پر لوٹ کے چلو. ہاں ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ پیدل چل کے میں جو ہے کعبہ کی زیارت کروں گا. ہاں اور وہ پریشان ہے، چل نہیں پا رہا ہے، لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو اذیت اور عذاب میں ڈالنے سے اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کہتا. اس سے کہو کہ سوار ہو جائے، سواری کر کے اپنی نظر پوری کرے، اور یہ جو اس نے غلط بات کی قسم کھائی تھی اس کو توڑ دے اور کفارہ قسم ادا کرے، کفارہ ادا کرے اس کا. یہ غلط ہے، اس کو پورا کرے. بہرحال یہاں جو شبلی کا یہ قول نقل کیا گیا یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہم اور بھی آگے کچھ اقوال ہیں، آگے شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کے اقوال ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان اقوال کو دیکھیں گے. ایسا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ چند مثالیں ہیں، اور میں ایسا جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ سامعین میں جو ہندوستان پاکستان کے ماحول کو جانتے ہیں ہمارے سامعین، ہاں وہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات سنتے ہیں جس میں اس طرح کے خرافاتی واقعات کو عقیدت کے ساتھ دین اور تقوی کے معیار کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. آئندہ ہم اس کی کچھ اور تفصیل پر نظر ڈالیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد.